بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. معزز حاضرین، الحمدللہ ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء تسلسل کے ساتھ قرآن شریف کا یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم کتاب الایمان پڑھ رہے ہیں جس کے 3 ابواب الحمدللہ مکمل ہو گئے، جس میں ایمان سے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور ایمان کس کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی بات سمجھائی گئی کہ کتاب الایمان جو امام بخاری نے اس ترکیب سے پیش کیا ہے اس کا ایک بنیادی مقصد ایمان اور اسلام میں فرق کرنے والوں کا ایک جواب ہے۔ ایمان اور عمل یہ دونوں میں فرق کرنے والوں کا ایک جواب دیا گیا، جس میں پہلی بات یہ بتائی گئی تھی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر اس کے دوسرے باب میں یہ بات آئی تھی کہ نیکی کے امور کیا ہیں، اور اس نیکی کے امور میں ارکان ایمان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ اور کچھ باتیں آئی تھی کہ اہل ایمان کی پاسداری کرنا، مصیبتوں میں صبر کرنا، تکلیفوں میں صبر کرنا۔ پھر یہ بھی بات بتائی گئی کہ ایمان یہی ختم نہیں ہوا، بلکہ ایمان کی جو ہے وہ بہت سی شاخیں ایمان کی بیان کی گئی ہیں، جیسے 69 شاخیں ایمان کی بیان کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئی تھی۔ آج جو باب آپ کے سامنے پڑھا جائے گا وہ باب ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں پر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں اس باب میں۔ پہلی بات کہ مسلمان کا تعارف کروایا ہے کہ مسلمان کون ہے، یعنی صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہی مسلمان نہیں ہے، بلکہ ایمان کی شاخوں میں یہ بھی چیز داخل ہے۔ 2 باتیں، وہ کیا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ من سلم المسلمون جو کہا گیا، اس میں یہ بات سمجھائی گئی کہ مسلمان کے اندر اسلام کی کوئی نہ کوئی شان پایا جانا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور بیان کردہ کوئی بھی چیز میرے پاس نہیں ہے، یا بعض چیزیں میرے پاس ہیں اور بعض چیزیں میرے پاس نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ تاکیداً کہا گیا کہ مسلمان کی شان ہے، یہ شان وہ کیا ہے کہ وہ ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دے اور نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے۔ یہاں پر یہ بات سمجھائی گئی کہ پچھلے اس اسباب میں، ابواب میں جو ایمان کی باتیں بیان کی گئی ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ ایمان وہیں پر کامل ہو گیا، بلکہ ایمان آگے ہوئی، اور اس میں کیا ہے، زبان اور ہاتھ یہ دونوں چیزیں داخل ہو گئی۔ اب
پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، پہلے زبان کو پیش کیا گیا، کیونکہ سارے فسادات کی جڑ کیا ہے؟ زبان ہے۔ جب زبان چلتی ہے تو پھر بعد میں ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، ڈائریکٹلی ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، اسی لیے پہلے زبان۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا جب بندہ آدم صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء اور جوارح زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان ہم تیرے تابع ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، تو بگڑ جائے گی تو ہم بگڑ جائیں گے۔ اسی لیے زبان کی حفاظت یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اسی چیز کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ثابت کیا۔ اب حدیث اس طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ اس حدیث میں دو باتیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون سلامتی میں رہے جس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان من لسانہ و یدی جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ اب مسلمان کی تعریف آسان ہو گئی، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ سکے۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ حدیث میں آیا، وہ کیا ہے؟ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان باتوں سے رک جائے جن باتوں سے رکنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ مانے کیا ہوا اس حدیث کو لانے کے کہ ایمان میں یہ بھی چیز داخل ہے۔ ایسا نہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جیسا کہ آج کل ہیں ہم لوگ۔ آج کل ہیں ہم لوگ، اسی لیے ہماری عادتوں کو دیکھیں، ہمارا ایمان ہمارا اسلام ہمارے اعمال سے میل نہیں کھاتا۔ حالانکہ مسلمان وہ ہے جس کا عمل اور جس کا اسلام جس کا ایمان اس کے عمل سے جو ہے میل کھانا چاہیے۔ اگر موافقت دونوں میں نہیں ہوگی، اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ بعض فلسفیوں نے کہا دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور بدترین قوم مسلمان۔ دیکھیں تو یہ جملہ ہمارے لیے بڑا یعنی کہ غصے کا سبب بنتا ہے، ایسا کیسا کہہ دیا کہنے والا۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم اس کی تفسیر دیکھنا چاہیں یا اس کی شرح دیکھنا چاہیں یا اس کا آئینہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے پرانے شہر کو دیکھ لو۔ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے ہم لوگوں کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے کردار کی وجہ سے، کیوں نہ ہمارے پاس زبان کی سلامتی ہے، نہ ہاتھ پیر کی سلامتی ہے۔ اور اسلام کیا سکھایا؟ جہاں تمہارے پاس توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وہ سب چیزوں کے ساتھ تمہاری زبان میں بھی کمال ہونا چاہیے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبق سکھایا، وہ کیا تھا کہ زبان شیریں تو ملک گیرے۔ زبان اگر میٹھی ہے تو پھر شہنشاہیت ہمارے قدموں میں، جہاں زبان بھی رہی تو وہاں پر ہمارا وقار، ہماری ساری کی ساری چیزیں مجروح ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمان جہاں مجروح ہو رہے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز زبان کا کمال ہے۔ ہمارا زبان جو ہماری زبان، اچھے اچھے لوگوں کو دیکھیے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو یا بڑے بڑے سیاستدانوں کو دیکھیے، ان کی زبان کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ زبان میں حکمت نہیں ہے، زبان سے نصیحت نہیں ہے، جو آیا وہ کیوں ہم کو کیا سبق سکھایا گیا؟ ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں؟ ان کا جواب پتھر سے دو، یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا۔ ہمارے پاس جو سبق سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ اینٹ کا جواب صبر سے دو، پتھر کا جواب صبر سے دو۔ صبر کے نتیجے بہت دور رس نکلتے ہیں، اور غصہ اور جذبات کے جو نتائج ہیں جس کو ہم برباد چاہتے ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں ہماری ذات کے لیے، ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے۔ اب آپ دیکھیں ہماری زبان اور ہمارے کردار کی زندگی سے دنیا میں اگر کوئی کافر زبان کی کوئی غلط بیانی استعمال کرتا ہے تو میڈیا اس کو پکڑتا نہیں، لیکن اگر ایک مسلمان اگر زبان کی تلخی استعمال کرتا ہے تو پکڑتا کیا؟ نہیں پکڑتا، پکڑ لیتا نہیں۔ ایسی بہت چیزیں ہمارے پاس جس کے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس۔ چھوٹی سی چیز کہ ہم معبودان باطل کو بھی اسی زبان سے گالی دیتے ہیں تو وہ اللہ وحدہ لا شریک کو گالی دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ایمان کی یہ بات سکھائی گئی کہ زبان کو قابو میں رکھو۔
زبان کو تو یہ زبان ہی نہیں بلکہ اس کی ساری برائیاں ہیں. وہ کیا ہے؟ غیبت، چغلخوری، اور اس کے ساتھ ساتھ گالی گلوچ، سب و شتم. یہ سب چیزیں کہاں سے نکلتے ہیں؟ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ اور زبان کے بعد ہاتھ کی برائی بیان کی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ دنگا، فساد، اور کسی کو مارنا، توڑنا، اور زنا، بدعمالیاں، بدفعلیاں، یہ سب کا ہے ہاتھ پہ گناہ. کہا کہ دونوں کو بھی قبول کرو، ایک زبان کو اور ایک اللہ اکبر. دیکھیے اس دن میں تفصیلات بہت ہیں. احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ ما بین الخدین و ما بین الفخذین. وہ دونوں جبڑوں کے درمیان ہے زبان، وہ جوڑوں اور رانوں کے درمیان ہے شرم کا ہے. دونوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت تم کو دیتا ہوں. یعنی اس کی جنت واجب ہو جائے گی جس کی زبان قابو میں رہے. تو ایمان کی اس بات کو ہم سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمون تو کیا یہ حکم خالی مسلمان کے لیے، خصوصاً مسلمان کے لیے، عموماً ساری انسانیت کے لیے؟ یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ مسلمان کے لیے زبان قابو میں رکھیں اور کسی غیر مسلم کو گالی گلوچ کریں. جیسے آج ہمارا وتیرہ ہے، کوئی بھی اگر غیر مسلم سے ہمارا جھگڑا ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تب کیا ہوتا ہے؟ گالی گلوچ کریں. کیوں؟ غیر مسلم ہونا اس کا گناہ ہو گیا. دوسری حدیث بھی ہے اس کی تائید میں. اور حدیث میں عمومی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. جیسے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے انسانیت محفوظ رہے. یا مسلمان نہیں ہے، تخصیص مسلمان ہوگی مسلم یا عموماً، لیکن ناس سے تخصیص مسلمان کی ہوگی، لیکن خصوصاً عموم. یہ دونوں مطلب ہے ہمارے پاس. خاص طور پر مسلمان، عام طور پر ساری انسانیت، چاہے ہمارا پڑوسی غیر مسلم رہو، چاہے ہمارا دوست غیر مسلم رہو، چاہے ہمارا ہم پیشہ آدمی غیر مسلم رہو، جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں ہمارے دوست احباب غیر مسلم رہو، لیکن زبان بری نہیں ہو. زبان جہاں بری ہو گئی تو سمجھو کہ ہم زوال پر آ گئے، یا ہم ذلت پر آ گئے، یا ہم اخلاق کے برے نمونے کو وہاں پر پیش کر رہے ہیں. ایسے ہی اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نسائی میں بیان کی گئی. فرمایا المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. مومن وہ ہے جس سے ساری انسانیت امن میں رہے. کیا انسانیت مطلب صرف جان نہیں، لوگوں کا خون اور لوگوں کا مال بھی امن میں رہے. یہ کس کی نشانی ہے؟ مومن کی. اسی لیے آپ دیکھیں بڑی اچھی کمال کی بات، الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مختصر اور اتنے جامع ہیں، لیکن ان الفاظ کے اندر بڑی بڑی عظیم تاریخیں محفوظ کر دی گئی. اب آپ ہندوستان میں مسلمانوں کی پوری 1000 سالہ تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیجیے. پوری 1000 سالہ تاریخ، ایک نہیں دو نہیں، چاہے کوئی بھی دور ہو، کسی بھی دور ہو، چاہے نارتھ انڈیا ہو چاہے ساؤتھ انڈیا ہو، کہیں پر اپنے دور اقتدار میں مسلمانوں نے کسی بھی غیر مسلموں کو نہ اپنے زبان سے تکلیف دیا نہ ہاتھ سے تکلیف دیا، جس کی کوئی مثال نہیں. حتیٰ کہ آپ مغلیہ دور کے 350 450 سال میں نظام دکن حیدرآباد کی ریاست کے 400 سال میں بیجاپور کی ریاست ہے، بیدر کی ریاست ہے، یہ پورے ریاستوں میں آپ کہیں پر بھی پوری تاریخ میں بتا رہا ہوں، ایک بھی فرقہ وارانہ فساد نہیں بتا سکتے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے بادشاہ جیسے تھے ویسے تھے ان کا کردار، لیکن انہوں نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ نہ زبان بھی غلط استعمال کیا اور نہ ہاتھ اور پاؤں بھی چلا. اس میں بہت بڑی سیاسی حکمت عملی بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. جہاں تمہاری زبان چلے گی وہاں تمہارا ہاتھ چلے گا، تو تمہارے اقتدار کو زبان یقینی. اسی لیے مسلمانوں کی حکومت بڑی ناگوار گزری ہمارے ملک کے اندر. یہ دو پوری تاریخ میں ایک ہی فرقے وارانہ فساد آپ ہمارے دکن کی ریاست میں بتا سکتے ہیں، وہ بھی حیدرآباد میں ہوا، اور وہ بھی جو ہے بہادر یاجب رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے کے قتل پر عظم پورے میں فساد ہوا. تو
بہادر اعظم سے گزارش کی کہ فساد کو روکیا، تو وہ دو جملوں میں فساد روک گئے. بولے بھائی بھتیجا میرا مرا تمہارا نہیں، مجھے روکتی تو تمہارا کیوں ہوا؟ یہ فساد چھوڑو. وہ ایک کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. مطلب کیا ہے؟ ہمارے حکمرانوں نے زبان کو بھی استعمال کیا امن کے لیے، ہاتھ اور پیر کو بھی. اس لیے آج کیا مطلب ہے کہ مسلمان بادشاہ بڑے ظالم گزرے، اورنگزیب ویسے گزرے، وہ ویسے گزرے، وہ ایسا کرے. تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اگر مسلمان زبان کی غلاظت اور ہاتھ اور پیر کا ظلم اور ستم استعمال کرتے اور لوگوں کو بل جبر مسلمان بناتے تو 1000 سال میں پورے ہندوستان کا غالب اکثریت مسلمانوں کی رہتی. یہ سیاسی باتوں پر ذرا توجہ دیجیے. ہمارے مسلمان بادشاہ کردار میں کرتے تھے، شراب بھی پیے، زنا بھی کریں، اسلام کے خلاف احکام میں، لیکن زبان کی گندگی استعمال نہیں کرو. اگر وہ لوگ زبان کی گندگی استعمال کرتے تو ہر دور کے اندر غیر مسلموں کو وزیر اعظم نہیں بناتے تھے. ان کو دبا کر رکھتے تھے زبان کے ساتھ، لیکن زبان کی گندگی کبھی انہوں نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ ہمارے تعلیمات میں زبان کی گندگی ہے نہیں، کیونکہ زبان کی اصلاح ایمان کا حصہ ہے. اس سے تعلیم کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں، ہماری زندگی میں، ہماری اجتماعیت کے اندر بھی ہم اس ایمان کی بات کا خیال کریں. ہماری زبان خراب نہ ہو، غیبتوں میں نہ آئے، چغلیوں میں نہ آئے، شر و فساد میں نہ آئے، لڑائی جھگڑے میں نہ آئے، کسی کے ہاتھ پر نہ توڑیں. اسلام ہاتھ پر چلانے کا حکم کہاں دیتا ہے؟ اپنی جان کی ضمانت کے لیے. جہاں کوئی مجھ پر حملہ آور ہو تو وہاں میرا ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے میں اپنا ہاتھ پیر بھی چلا سکتا ہوں، لیکن کسی پر ظلم کرنے کے لیے میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اب آئے اس حدیث کا دوسرا فقرہ، والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. اسلام کے فضیلت والے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ ہجرت کرنا. ہجرت کا معنی بڑا وسیع ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے دارالکفر سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا. اگر کسی علاقے میں مسلمان کو نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، اذان دینے نہیں دی جا رہی ہے، آزادی سے اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، تو اس ملک میں مسلمان نہیں رہ سکتا. اب وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کیا کرنا؟ کسی امن کی زمین پہ چلے جانا جہاں آزادی سے اسلام پر عمل کیا جا سکے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت. جیسے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ کے صحابہ نے ہجرت کی. کیوں؟ اپنا ایمان بچانے، اپنا دین بچانے، اپنی جان بچانے انسان ہجرت کرتا ہے. اور ایک اسلام کے مقدس فرائض میں سے ایک فریضہ ہے ترک وطن. ہجرت کی دو قسمیں. پہلی قسم ظاہری ہجرت، اور ظاہری ہجرت یعنی ترک وطن وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی توحید کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے باطنی ہجرت. اس حدیث میں باطنی ہجرت ایمان کا حصہ بتائی گئی. کیا کہا گیا؟ والمہاجر، ہجرت کرنے والا وہ ہے من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے وہ بچا رہتا ہے تو یہ اس کی کیا ہے؟ ہجرت ہے. سبحان اللہ. اللہ کی حرام کردہ چیزیں، یہ باطنی ہجرت، یہ دل سے ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے جس تزکیے کا حکم دیا وہ یہی تزکیہ. آدمی کیا کیا؟ اسلام کا لیا، اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھا، لیکن اس کا باطن بہت گندا ہے. شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، سود کھاتا ہے، مختلف قسم کے برے اعمال کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ باطنی گندگی ہے. باطنی ایمان. اب یہاں ثابت کیا کیا گیا؟ ایمان صرف بچانا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ان تقاضوں کو بھی پورے کرنا جس کی وجہ سے آپ نے ہجرت کیا. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سب سے بڑی تعریف کیا تھی جس کی وجہ سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ دیکھیے، اب تک اسلام لانے سے پہلے انہوں نے بڑے جرائم کیے. بعض سے زنا بھی سبب ہو،
بعض سے قتل بھی سرحد ہوا، بعضوں نے شراب بھی رکھی، یہ سب ہوا. لیکن اسلام لانے کے بعد کیا کیا وہ لوگ اپنے باطن کی اصلاح کرے. ایک لفظ زنا بھی چھوڑ دی، ہر چیز چھوڑے کہ نہیں چھوڑے. یہ جو برائیوں کی جو چیز چھوڑے وہ کہاں سے؟ وہ ایمان کی. اسی چیز کو ثابت کیا گیا. والمہاجر ما ہاجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اندرونی برائیوں کو ترک کرنے والا. تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ایمان صرف اتنا نہیں ہے بلکہ ایمان یہ بھی ہے. آج ہماری مصیبت کیا ہے؟ ہم نے زبان سے اسلام تو لا لیا، سود بھی ہماری زندگی میں ہے، زنا بھی ہماری زندگی میں ہے، جھوٹ بھی ہماری زندگی میں ہے. ہمارا دل کدور و تم سے بھرا ہوا ہے. باطن کی اصلاح اور تزکیہ ہم کرنا نہیں چاہتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دو باتوں کی تعلیم دے رہے ہیں. پہلا، اس حدیث کے دو مقاصد اغراض. وہ کیا؟ پہلا، مہاجرین کو اس بات کی تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تمہارا ہجرت کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہجرت کے بعد گناہوں سے بچے رہنا یہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. نمبر ایک. دوسرا مقصد کیا ہے؟ ان لوگوں کو تسلی دینا مقصود ہے جو کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے لیکن اپنے یہ مقام پر رہے ہیں. ان کو یہ بتایا گیا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گناہوں سے بچے رہو، چاہے وہ صغائر ہو چاہے وہ کبائر ہو. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہم کو سکھا دیا. ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے ہجرت کے متعلق سوال کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھ تیرا بھلا ہو، ہجرت آسان نہیں ہے بلکہ سخت جان والے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ ہجرت. اب ہم کو داستان آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتے کہ صحابہ کتنی تنگی اور قسم خوشی کے ادب میں ہجرت کرتے تھے. لوگ کیا کریں، بڑے بڑے رئیس صحابہ عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار صحابہ ہجرت کرنے کے لیے جب نکلے تو لوگ مال بھی کھینچ لیے، اولاد بھی کھینچ لیے، سسرال والے بیوی بھی کھینچ لیے، سواری بھی کھینچ لیے. اب باقی کیا؟ کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں. بلکہ ننگے جان ننگے بدن اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے. ہجرت کر کے کتنی مشقتیں آئی ہوگی. آسانی سے صحابہ نے ہجرت نہیں کیا، بڑے مشکل حالات میں. تو اللہ کے نبی کیا بندے ہجرت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. وہ آدمی پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تیرے پاس اونٹ ہے؟ کہا کہ ہاں. کیا اس کی زکات لیتا ہے؟ کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا دیکھ سمندر پار رہ کر اسلام کی باتوں پر عمل خیر کرتے رہے، تجھے وہی اجر ملے گا. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا نہیں. وہ ہجرت کا جو ثواب ہے نا، تو اس مقام پر تشکرسی کے عالم میں اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں لا لے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے. ہجرت کا جو ثواب ملے گا اس مقام پر بھی تجھے وہی ثواب. دیکھیے حدیث کا مفہوم کتنا آسان اللہ کے نبی نے سمجھایا اور کتنی گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھایا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں عمومی حکم دیا گیا. وہ حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ. رسول جس چیز کا تمہیں حکم دے وہ لے لو، جسے روکے کیوں روکے؟ اللہ کے نبی نے روکا تو کیوں جائے؟ وہ ایمان کا تقاضا. جتنی بھی چیزیں، اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے معلوم، ہمارے لوگ بہت سے عجیب ہیں. وہ لوگ کیا کرتے آ کے حلال چیزوں کے بارے میں سوال کرتے، شیخ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے حرام چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ بتائیے کیا حرام، کیونکہ سب چیزیں سب کے سب حلال ہے، وہ سب میں سے حرام کو نکالتا. سبحان اللہ. اسی لیے محدثین نے حرام والی چیزوں کا ایک اصول بیان کر دیا اور اصول پر ہم چلتے رہیں تو ہم حلال اختیار کریں گے اور حرام سے بھی بچتے رہیں گے. اس میں اور بھی حدیث ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، کہ مہاجر وہ ہے جس اللہ کی ممنوعات سے وہ رکتا رہے. المہاجر من ہجر السیئات، گناہ کے کاموں سے بچے رہنا یہ ہجرت ہے. کسی بھی چیز میں اللہ کی معصیت ہوتی ہے تو ہم اس سے رک جائیں. اس حدیث کے یہ دو فقرے تھے جس کو ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اب آئیں دوسرا باب نمبر 5 شروع ہوتا ہے. اس باب
تو امام بخاری نے یوں بیان کیا ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے. سبحان اللہ. اب کون سا اسلام کے معنی کیا ہے؟ اسلام کہیں ہے. دیکھیے پہلے کیا بولے؟ ایمان کی بات کرے ایمان. اب یہاں کیا کرے؟ اسلام کرے. اب وہ ایمان یا اسلام یہ دونوں الفاظ سے فرق کیا محسوس ہوتا؟ بعض اعمال کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. بعض اعمال کا ظاہری ایک تعلق ہوتا ہے اس کے لیے کیا کیا گیا؟ اسلام کا لفظ استعمال کیا. سبحان اللہ. لیکن اسلام بھی ایمان ہے، ایمان ہی اسلام ہے. اسلام الگ نہیں، ایمان الگ نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں، اگر کوئی کہے کہ میں مومن ہوں، دونوں بھی ایک ہی بات ہو گئی. اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں کی گئی. حدیث اس طریقے سے ہے کہ عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قالوا يا رسول الله اي الاسلام افضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب پچھلے اس میں اس کی تفصیل آ گئی، یہاں پر اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اسلام سب سے افضل ترین کام اسلام میں کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھنا اور اپنے جو ہے زبان کو بھی قابو میں رکھنا اور کائنات کو سلامتی کا درد دینا. اسی لیے اس حدیث کے متعلق بعض محدثین نے لکھا کہ مسلمان کی بہترین عادتیں اور اطوار جو ہو سکتے ہیں اس کو اس حدیث شریف میں بیان کیا. اور بعض محدثین نے کہا کہ اسلام کی جو خوبی ہے یا معاشرتی اصلاح ہے وہ معاشرے کی اصلاح اس حدیث کے اندر بیان کر دی ہے. اب مسلم معاشرے کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرتا رہے تاکہ وہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن دونوں کو پاک و صاف کرتا رہے. اب آئیں ایک اور حدیث باب نمبر 6 باب اطعام الطعام من الاسلام. وہ کیا ہے؟ کہ کھانا کھلانا اسلام کا حصہ ہے. اب کھانا کھلانے سے معنی کیا ہے؟ کھانا کھلانے سے معنی کیا ہے؟ مہمان کو کھانا کھلانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، اللہ کی راہ میں کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اڑوس پڑوس کے غربا اور مساکین کا خیال کرتے ہوئے ان کو کھانا کھلانا. یہ کیا ہے؟ اسلام اور ایمان کا حصہ ہے. بعض لوگ ہوتے کہ بعض لوگوں میں ایک عادت رہی، آگے آئے کی بات تشریح میں کروں گا کہ ایک آدمی بڑا اچھا نمازی ہوتا ہے، بڑا موحد ہوتا ہے، لیکن مہمان نوازی یا میزبانی کرنے کی اس کے پاس عادت، اس کو بھی یہ بتلایا کہ اگر تم توحید، نماز، روزہ، زکات اور حج یہی چیزوں پر اتفاق کرو گے ایمان سمجھ کر تو تمہاری غلطی ہے. ایمان میں یہ بھی باتیں داخل وہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا. اہل ایمان کی خوبی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے. اہل ایمان کی خصوصیات، خصوصی صفات قرآن میں بیان کی گئی ہے. وہ کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ اہل ایمان وہ ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اجڑے ہوئے اسیر اور خیری کو. اچھا یہ کھانے کا مقصد کیا ہے؟ کھلانے کا مقصد کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. اس کھانا کھلانے کے ذریعے سے ہم اللہ کے چہرے کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اور ہم اس کے نہ تمہاری شکر گزاری کے محتاج ہیں نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں ایک سیکنڈ کے لیے ہم رکیں گے اس حدیث پر.
پر یا اس فقرے پر جو ہم نے آپ کے سامنے کہا کچھ غلطیاں ہمارے پاس اس کی ہم اصلاح. مثال کے طور پر ہم دعوت میں لوگوں کو مدعو کرتے ہیں, لذیذ کھانے کھلاتے ہیں اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں کیسا تھا کھانا, یا کبھی گفتگو ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعوت میں ہزاروں لوگ آتے ہیں, بھائی ہم ایسا معیاری کھانا کھلاتے ہیں, شہر کا بہترین باورچی ہمارا کھانا پکاتا ہے. بھائی آپ نے دعوت کیوں دی؟ یہ ذلت ہے بے مہمان. اور آپ کی ایمان کی کمی, آپ نے کھانا کھلا دیا بس شکر گزاری کے محتاج نہ رہیں, واہ واہ کے محتاج نہ رہیں. ہمارے پاس بعض لوگ غالی قسم کا ولیمہ کرتے ہیں اور ولیمہ کرنے کے بعد کیا بولتے ہیں, ارے ہماری دعوت پوچھو مت, ہماری دعوت کیسے رہتی. لوگوں کو بار کیسا تھا کھانا, کیسا تھا, پکا دیے کھلا دیے, کیسا تھا کھانا کیوں کرو. مہمان اگر کھانا کھانے گیا تو آپ اس کے شکر گزار بنو, چونکہ اس نے ایک نیکی کا موقع آپ کو فراہم کیا, وہ آئے گا, آپ کا کھائے گا, آپ کے حق میں دعا دے گا. دیکھیے کسی کو کھانا کھلانا کیوں ہے, یہ حدیث میں حکمت عملی کیوں ہے بتائیے آپ. اس کو اللہ کی رضامندی کیوں سمجھا گیا کہ مہمان جب آتا ہے آپ کے پاس تو وہ کیا کرتا ہے, خالی کھا کے ڈکار مار کے نہیں آتا, بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر کے آپ کے حق میں دعا دے گا. کیا کرے گا, کیسی دعائیں, اللہ کے نبی نے بہترین دعائیں سکھائی ہیں, یہ دعا لینے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا. کھانا اس لیے نہیں کھلانا ہے کہ کھانا بچ گیا یا واہ نہیں, ارے بھائی بہت دنوں مہمان یا کسی کو مہمان بنا لے آج ہم تاکہ اس کی دعا مل جائے. کیا پیاری دعا افطرائیں تم الصائمون, روزے دار تمہارے گھر میں افطار کریں, وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الْأَبْرَارُ, نیک اور صالح لوگ تمہارا کھانا کھائیں, وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ, فرشتے تم پر رحمتوں کی دعا دیتے رہیں. یہ دعا کون دیتا ہے, عام آدمی نہیں. آپ کے گھر آپ کی دعوت میں آنے والا مہمان آپ کے حق میں یہ دعا دے کر جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ کھانا کھلانا بھی ایمان کا حصہ ہے. سبحان اللہ, اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دوسری دعا, اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا. اللہم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا, جس نے مجھ کو پلایا اس کو کھلا. یہ کون دے رہا ہے دعا, کھانا کھانے والا دے رہا, کھلانے والا دے رہا, کھانا کھانے والا دے رہا نا, آپ کا مہمان. سبحان اللہ, کیوں دے رہا, آپ نے دعوت دی نا اس کو, آپ اس سے کوئی شکر گزاری نہیں چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور دعا ہے کہ اے اللہ ان کی بخشش فرما, ان کے حال پر رحم کر دے. یہ کون دیتا دعا, کھانے والا نا. اسی لیے دیکھو کبھی بھی مہمانی کے لیے پیچھے مت ہٹو. ایک شاعر نے کہا تھا کہ اللہ میرے گھر کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں. صحابہ کی صفات میں سے بنیادی صفت کیا تھی, بہت سی حدیثیں ہیں اس کے اوپر کہ وہ لوگ مہمان کا انتظار کرتے تھے کہ مہمان آ جائے, کھا لے اور ہم کو جنت مل جائے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی ایک مہمان آیا تو اعلان کر دیا ہے کوئی جنت حاصل کرنے والا. ابو طلحہ انصاری سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آیا ہے اور میں یہ موقع گنواؤں گا نہیں. وہ کیا کرے, سیدھے سیدھے اپنے گھر کے بیوی سے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے, کہا کہ ایک آدمی کا کھانا, کہا کہ ایک مہمان آیا ہے میں لے کر آؤں گا, تم کیا کرنا, کھانا وانا لگا دینا, چراغ کو بجھا دینا, مہمان پیٹ بھر کر کھائے گا, میں کھانے کی اداکاری کروں گا, ہم دونوں کو جنت مل جائے. سبحان اللہ, تو بھوکے رہے لیکن مہمان کو کھلایا کہ نہیں کھلایا, کیوں کھلایا. مہمان چاہے رشتہ دار ہو, مہمان چاہے ناطے دار ہو, مہمان چاہے غریب ہو, مہمان چاہے مالدار ہو, مہمان چاہے پڑوسی ہو, مہمان چاہے غیر مسلم ہو, مہمان ہے کہ نہیں. ایک بات. دوسری بات, ما سلککم فی سقر, وہ کون سی چیز ہے جو تم کو وادی سقر میں لے کر آئے. جہنمیوں سے اللہ سوال کریں گے جو سقر کے مستحق ہو گئے. سقر جہنم کی ایک وادی کا نام. ما سلککم فی سقر, کیا بولیں گے وہ لوگ, قالوا لم نکن من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے, ولم نکن نطعم المسکین, ہم مسکین تو کھانا نہیں. یہ مسلمان کی خصوصیت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہتا تھا، لیکن مہمانوں کا مال رہتا تھا اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی جو میسر ہوتا کھلا دیتے۔ کبھی مہمان زیادہ ہوتے تو صحابہ میں اعلان کر دیتے، جاؤ ہر آدمی ایک ایک دو دو مہمان کو اپنے ساتھ لے جائے، ایک آدمی کا کھانا دو کو میسر آ جائے۔ بعض صحابہ دو دو مہمانوں کو لے کے گئے، اللہ کے نبی چار چار مہمانوں کو لے گئے، ابو بکر صدیق چار چار مہمانوں کو گھر لے کر گئے۔ حدیث میں ایسی چیزیں آتی ہیں۔ یہ سب کیوں ہے میرے بھائی؟ اطعام الطعام من الاسلام، اسلام کی بنیادی کاموں میں سے، دلیلوں میں سے یہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یقینی طور پر ہمارے شہر میں اور اطراف کے علاقوں میں بہت سے ایسے لوگ آج ہیں ماشاءاللہ قابل تحسین ہیں لوگ، جو مجبوروں کو، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اور بلا ناغہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہم دعا کریں ایسے لوگوں کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، مسلمان کی نشانی اتنا بڑی۔ نمبر 2، اطعام الطعام من الاسلام کہہ کر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ لنگر خانے قائم کرنا یہ دین اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، سرمایہ دار بنایا، تماشا صحابہ کے دسترخوان کی آپ بات کریں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے دسترخوان پر جب تک یتیم اور غریب نہیں بیٹھتے تھے وہ کھانا بھی نہیں کھاتے۔ کئی کئی یتیم ان کے دسترخوان کے اوپر جو ہے فیضیاب ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، اس سے ہماری بڑائی نہیں ہے، اس سے کس کی بڑائی ہے؟ اسلام کی، اللہ کی بڑائی۔ لیکن آج کیا بات ہے میرے بھائیوں، اطعام الطعام من الاسلام، اسلام کی یہ عادت ہم لوگوں سے چھوٹتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ شہر مسلمانوں کا شہر ہے اور پورے ہندوستان میں حیدرآباد کی اتنی بڑی تعداد میں مسلمان کسی اور شہر میں نہیں رہتے۔ یہاں 40% سے 45% مسلمان رہتے ہیں۔ اتنا بڑا شہر مسلمانوں کا ہے، لیکن 2 وقت کی روٹی کے واسطے آج ہماری عورتیں غربت کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی حاصل کرتے جسم فروشی کا کاروبار کر رہی ہیں، اور ہمارے مسلمان خاموش بیٹھے۔ تو کیا یہ ایمان ہے؟ یہ چیز ہمارے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے پاس دسترخوان سجدہ ہے رمضان کے مہینے میں، ہمارے پاس دسترخوان سجدہ ہے شادی یا جو ہے ولیمے کی تقریب یا عقیقے کی تقریب میں، لیکن کوئی مالدار یا سرمایہ دار کبھی دل کے جذبات کے ساتھ ریگولرلی عمل کرتا نہیں، اخبار میں شائع ہوتا۔ مسلمان عورتیں برقع پہن کر جو ہے جسم فروشی کا کاروبار کر رہی ہیں، لیکن کیوں کر رہی ہیں؟ کبھی کوئی جا کر سمجھنے کی کوشش کیا؟ 2 وقت کی روٹی کے لیے، معصوم بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں ہمارے محلے میں یہ کام ہوتا ہے، لیکن ہماری غیرت اطعام الطعام من الایمان۔ اسی لیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کسی کو اچھا نواز دے، زیادہ خرچ نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹے گھر کے لیے پورے مہینے کا سامان صرف 2000 کا ہوتا ہے۔ آپ کسی کے حوالے مت کرو یہ کام، آپ کیا کرو؟ خود اپنے خاندان کا، اپنے محلے کا سروے کرو، ایسے مسکینوں کو تلاش کرو، زیادہ نہیں ہے، 1-2 مسکین کا پیٹ بھر دو، ان کی دعائیں زندگی بھر دو۔ کیوں؟ یہ ایمان کی بنیادی نشانی۔ آپ بولتے نا ہم سوشل ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اچھی بات ہے۔ اگر سوشل ویلفیئر میں یہ کھانا کھلانے کا کام نہیں ہے تو وہ کام سوشل ویلفیئر نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کیا بول رہے ہیں؟ بھائی بے روزگاروں کو روزگار دلا دیں گے۔ آپ کون ہے روزگار دلانے والا؟ مرجو اللہ نہیں کر رہا تو کائنات کی کوئی طاقت اس کو روزگار نہیں دلا سکتی۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے نوجوانوں کو رہنمائی کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے بھائی، رکھیے، اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن کھانا کھلانے کا کام، پانی پلانے کا کام کریں گے۔ آپ اگر پڑھ کر دیکھیں گے پرانی تاریخ کو، یعنی ہمارے اسلاف کی تاریخ کو، مسلمان بادشاہوں کی پوری عالمی تاریخ کو، آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی مقامات پر ہمارے بادشاہ جو ہیں مسافر خانے بھی قائم کرتے تھے اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کرتے تھے۔ کیا مسافر کہاں سے آئے گا کھانا پینا؟ وہ تو حالت سفر میں رہے گا نا، تو وہ لنگر خانے کے وہاں لنگر بھی ڈال دیتے تھے، تو مسافر لوگ جاتے تھے۔ پہلے ہوٹلوں کا زمانہ نہیں تھا، سرائے میں لوگ رہا کرتے تھے، وہ سرائے میں انتظام اجر کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اس چیز کی آج ہمارے پاس کمی ہے، اسی لیے ہمارے ایمان میں
میں بھی یہ کمی آ گئی. اطعام الطعام من الایمان. سبحان اللہ, یہ مسلمان کی شان ہے, یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا. حدیث اس طریقے سے ہے کہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سبحان اللہ, اس میں دو باتیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا ای الاسلام خیر. دیکھیں پہلے کیا پوچھا تھا, ای الاسلام افضل, یا کیا بولے ای الاسلام خیر, بھلائی والا اسلام اور ایمان کیا ہے. وہ ایمان وہ اسلام کی تعلیم کیا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے, بھلائی ہی بھلائی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہ جانتے ہو. سبحان اللہ. دو تعلیم, پہلے حدیث میں دو تعلیم آئی, اس حدیث میں دو تعلیم آئی. کیا کہا؟ سب سے بھلائی والا خیر والا اسلام یہ ہے کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ. خیر والا اسلام یعنی اسلام کے خیر کے کاموں میں سے یہ کام. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے کہ کسی موقع آج ہمارے پاس یہ کام کے بہت سے موقع ہیں. ریلوے اسٹیشن پہ بہت سے مسافر آتے ہیں, آپ وہاں پر پانی کا انتظام کر دیجئے تاکہ آنے والے پانی پیتے رہیں, آپ کو یاد کرتے رہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کنگال قسم کے لوگ جا کر فلاں بس اسٹیشن پر سوتے ہیں, آپ ان کو اٹھائیے اور ان کو کھانا کھلائیے اور بھول جائیے, بس خلاص. یہ کیوں؟ خیر والا اسلام, خیر والا ایمان. پھر اس کے بعد دوسری تعلیم یہ کہ کئی بار لوگ ہم سے سوال کرتے کہ کیا شے غیر مسلموں کو بھی کھانا کھلانا کیا؟ جب اسلام دعوت ہے غیر مسلموں کے واسطے تو پھر اس کو کھانا کھلانا ہے. اگر آپ اس کو کھانا کھلائے گا کیا ہوگا؟ اس کی نفرت ہوگا, اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی, وہ آپ کی بھلائی والے چیزوں پر غور و فکر کرے گا اور کیا کرے گا, آپ کے دل سے بغض تو نہیں رکھے گا. اگر اللہ توفیق دے تو اسلام بھی دے گا.